وقت آخر سلام آیا ہے، وقت آخر سلام آیا ہے، بائیڈن کا پیام آیا ہے۔ وقت آخر سلام آیا ہے، بائیڈن کا پیام آیا ہے۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں جلدی جلدی آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو بات آخر میں کہتا ہوں، آج پہلی دفعہ کہوں گا اور سب سے پہلے کہوں گا کہ جن دوستوں نے سبسکرائب کر دی ہے وہ سبسکرائب کے بٹن کو نہ چھیڑیں اور نہ بیل آئیکن کو، لیکن جنہوں نے نہیں کیا وہ برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں پہلے، اس سے پہلے کہ میں بات اپنی شروع کروں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور سننے کے بعد جب آپ کو اگر یہ پسند آئے لائک کریں اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ آج میں آپ کو بہت اہم باتیں بتانے لگا ہوں۔ یہ وہ باتیں جو آپ نے کسی سے نہیں سنی، اور یہ انتہائی اہم اس لیے ہیں کہ یہ خطے کے لیے، جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، پاکستان اور اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، یہ اس کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ خاص طور پہ بشام جو سانحہ ہوا، جس میں 5 ہمارے چینی انجینئر دوست جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، اور ان میں ایک پاکستانی بھی تھا۔ تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تک حقائق پہنچے، اور یہ نئے حقائق جو ہے انتہائی ذمہ دار ذرائع سے مجھ تک پہنچے ہیں، اور یہ ذمہ دار ذرائع جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 100% درست ہیں۔ اب دروغ بر گردن ذمہ دار ذرائع، میں تو جو سنا ہے وہ آپ تک بیان کروں گا، یقین کرنا نہ کرنا یہ آپ تک ہے، کیونکہ مجھے اس کی صداقت جو ہے سوری، اس کی صداقت کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا، لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جب بشام میں یہ حادثہ ہوا، اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر چلی، اور وہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو چلتی ہے وہ سڑک کے کنارے پر ایک کیمرہ ہے، اور وہ اس کیمرے میں سے سڑک پر آمد و رفت ہو رہی ہے، ایک ٹرک جاتا ہے پہلے، مطلب نیچے سے اوپر کی طرف، اور قریب سے تیزی سے ایک گاڑی گزرتی ہے، اور وہ گاڑی جو ہے وہ اکیلی گاڑی، وہ تھوڑی دیر کے بعد جا کے وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر اس کے بعد دھواں ہو جاتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بشام واقعہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں کہا گیا کہ یہ قافلہ تھا اور فول پروف انتظامات تھے۔ جو اطلاعات مجھے پہنچی وہ یہ ہے کہ یہ ایک عام سی کوسٹر تھی، اور یہ عام سی کوسٹر جو ہے، اس کوسٹر میں ان کو لے کے جایا جا رہا تھا داسو ڈیم، جو جہاں یہ لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے وہاں جانا تھا، اور راستے میں یہ تخریب کاری یا دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا۔ اب اگر وہ فول پروف سیکیورٹی تھی تو باقی کی گاڑیوں کو کیوں نقصان نہیں پہنچا؟ قافلہ اگر تھا تو قافلہ تو نہیں تھا، یہ اکیلی گاڑی جا رہی تھی، اور یہ اکیلی گاڑی جب اگر یہ فرض کریں، ان کے لیے تو ضروری یہ تھا کہ ان کو وہ دی جاتی ہے بم پروف گاڑی، بلٹ پروف گاڑی، لیکن یہ وہ گاڑی نہیں تھی۔ اگر بلٹ پروف ہوتی تو اس طرح اس کے ٹکڑے ہو کر نیچے نہ گرتے۔ یہ زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد سے جو زیادہ نزلہ حکومت کی طرف سے گر رہا ہے وہ چیئرمین وابڈا پر گر رہا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ان کی تھی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ چیئرمین وابڈا اس وقت سرینا ہوٹل میں ایک قوالی کی محفل میں مصروف تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے قوالی کی محفل۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے، اور چیئرمین وابڈا کی کتنی ذمہ داری ہے اس میں۔ ظاہر ہے ایک ہی از ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر، اور ان کو اس خاص طور پہ یہ چینی، جن کے بارے میں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا جس پر چینی حکومت نے بڑا سخت رد عمل دیا تھا۔ ظاہر ہے جب وہ آپ کے ملک میں آ کر آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے ترقیاتی کاموں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ سے وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمالہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہماری دوستی ہے، تو اس گہری دوستی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنے مہمانوں کا خاص خیال رکھتے، لیکن ہم نے توجہ نہیں کی۔
جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں کہا گیا کہ یہ قافلہ تھا اور فول پور سیکورٹی تھی، وہ ایف آئی آر بھی مشکوک ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو کم از کم اس کی جب تفصیل سامنے آئے گی، ابھی تو ہم شنید پر بات کر رہے ہیں، لیکن جب تفصیل سامنے آئے گی پھر بڑے بڑے سر لیے جائیں گے۔ اور میری اطلاع کے مطابق شاید چیئرمین جو وابڈا ہے وہ شاید اس کا پہلا نشانہ بنے اور انہیں تبدیل کر دیا جائے۔ اور اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ چینی حکومت کی جانب سے پہلا رد عمل کس وقت آیا؟ اس حادثے کی، اس سانے کی، اس دہشت گردی کے واقعے کی تقریباً 6 منٹ بعد شی جن پنگ جو عوامی جمہوریہ چین کے صدر ہیں، ان کا ٹیلی فون شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم کو آیا، جس میں انہوں نے انتہائی خفت کا اظہار کیا، اور اس پر پھر حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور حکومت نے تھوڑی سی تیزی دکھائی، لیکن وہ تیزی ابھی تک سامنے اس لیے نہیں آئی، دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے، جن میں چین والے خاص طور پہ، اور چین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کا جو کچھ بھی ان کے خاندانوں کو اب آپ اس کا ازالہ کریں گے، یعنی کہ اب ہمیں ان کا جو ہے وہ ان کی وہ مالی طور پر بھی ہمیں وہ کفارہ کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہ صورتحال آ گئی ہے، اور اس سلسلے میں چین نے اب ہم پر صرف رلائے نہیں کیا، چین نے اپنی جو تفتیشی ٹیم ہے وہ بھیج دی ہے، اور اس تفتیشی ٹیم نے چینی سفارت خانے میں اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی ان سے ملاقات کی۔ ایک طرف وہ ساری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے بالکل وزیر داخلہ جواب دہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ سیکٹری داخلہ تھے، نہ کوئی اور ان کی وزارت کے لوگ تھے، نہ پولیس والے تھے، نہ فوج والے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلا وزیر داخلہ ان کے سامنے تھا، تو ان سے سوال جواب ہوئے ہیں۔ اب مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ چین کے جتنے بھی اس وقت سلسلے ہیں، وہ سارے کے سارے جتنے بھی ان کے پروجیکٹ ہیں، اس پر اب حفاظت کے لیے وہ اپنی سیکورٹی کے اہلکار وہ تعینات کریں گے، کیونکہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی، میں سمجھوں گا کہ عجیب بات ہوگی، شرم کی بات ہوگی کہ ہم اپنے مہمانوں کا خیال نہیں رکھ سکے۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے، جب چین سے ہماری یہ قربت دیکھنے کے لیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، وہاں کا جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ حملہ ہوا ہے تو افغان جو ہے وہ ہمارے دسترس میں ہے، اور ہم نے ان کو کہہ دیا کہ اب یہ آپ نے نہیں کرنا، تو اب وہ نہیں کریں گے۔ کیسی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں بدھو سمجھا ہوا ہے پاکستانیوں کو، دنیا کے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہ مان لیں گے، اور اس کے بعد وہ وقت آخر سلام آیا ہے، بائیڈن کا پیام آیا ہے، ایک خط لکھ دیا انہوں نے، اور بائیڈن کے جمعہ 8 دن رہ گئے جانے کے، اور ایسے شخص یا ایسے صدارتی عہدیدار کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ لیم ڈک ہے، لنگڑی بطخ۔ لنگڑی بطخ نے کیا کام کرنا ہے؟ وہ جو خط بھیجا انہوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے یہ ہیں، ہم آپ کے وہ ہیں، آپ کیا ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ نے کچھ پاکستان کی کبھی بھی کوئی مدد نہیں کی، آپ نے اگر مدد کیا آپ نے ڈکٹیٹروں کی ہے، ان کی جیبیں بھری ہیں، پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹروں کی جیبیں بھری ہیں، آپ نے پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے بجلی کے لیے اتنا کچھ کیا، اور بھائی اگر بجلی کے لیے اتنا کچھ کیا ہوتا تو آئی پی پیز کے جو سرپلس قرضے ہیں وہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ وہ کیوں پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ اس چیز کو اب میرے خیال میں پاکستان کے عام آدمی بھی اس بات کو سوچنے میں مجبور ہے
کہ امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے کسی صورت بھی۔ امریکہ اپنی گیم کھیل رہا ہے جاتے جاتے۔ ابھی یہ اگر جتنا خط انہوں نے لمبا لکھا ہے اور اس پر بار بار بغلیں بجائی جا رہی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھ لیں، بعض سیاسی اہلکار کہہ رہے ہیں اور جو کردار ہے سیاسی کردار، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی عمران خان کو تو بائیڈن نے فون نہیں کیا تھا اور شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ بھائی اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو جس طریقے سے جاتے جاتے انہوں نے یہ بات کی ہے، اس بات کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ادھر سے روس کے سفیر نے ملاقات کر لی ہے ہمارے وزیر اعظم سے، اور روس کے ساتھ ہم نے جو تعلقات بنائے، گو کہ روس کا گلہ جائز ہے۔ ہم امریکہ کی جنگ میں ہم نے روس کے ٹکڑے کرنے میں مدد کی، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ روس سے ہمیں کیا دشمنی تھی؟ وہ ہم سے کوسوں دور تھا کہ وہ گرم پانیوں تک آ رہا ہے۔ کون سے گرم پانیوں تک آ رہا ہے؟ آج تک تو وہ آیا نہیں گرم پانیوں تک۔ آپ اگر اپنے خطے کے لوگوں کے ساتھ مل کر اگر آگے چلیں گے تو تبھی آپ کی ترقی ہے۔ آپ یہاں سے 7 سمندر پار امریکہ سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو بھول گیا کہ ان کا 7واں بحری بیڑا آ رہا تھا، ہم بھیج رہے ہیں، کوئی نہیں آیا۔ جو بحری بیڑا انہوں نے جنگی بھیجا، وہ انہوں نے وہاں پہ صہیونیوں کے لیے بھیج دیا، جہاں سے جہاز اڑ کر معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اور آپ اسی زوم میں ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس چیز کو بھول جائیں۔ اب ہمیں اپنا اس کتاب کا ورق جو ہے پلٹنا پڑے گا۔ اب ہمیں صاف واضح طور پر سامنے آنا پڑے گا۔ اب امریکہ کو یہ تکلیف، اگر ہمارے اتنا ہی ہمدرد ہے تو ایران سے گیس پائپ لائن میں کیا تکلیف ہے اس کو؟ ایران سے دشمنی ہے نا۔ اگر پاکستانیوں سے دشمنی نہیں ہے تو ہمیں ایز ہونے دے، ہمیں اس پہ آسانی پیدا ہونے دے ہمارے لیے، لیکن وہ نہیں کرنے دے گا۔ تو اب اس وقت اگر اپنی خود مختاری کو ثابت کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہاں سے بلائے ایران کے صدر یا ایران کے جو بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو بلا کر اس طرف کے حصے کا کام شروع کرنے کا باقاعدہ افتتاح کریں اعلانیہ طور پر۔ تب جا کر ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم خود مختار ملک ہیں۔ یہ امریکہ کی دھمکیاں جو ہے نا، یہ اس معاملے میں اب ہمیں بالکل سامنے آنا چاہیے۔ آپ صرف ایک 7-8 ارب ڈالر کا آئندہ کا پروگرام IMF کا، اس کے لیے رو رہے ہیں۔ آپ اپنی چوریاں بند کر دیں، بجلی چوری، گیس چوری یہ بند کر دیں، ملاوٹ بند کر دیں، سمگلنگ بند کر دیں۔ یہ حکومتوں کا کام ہے کرنا۔ آپ سارے ادارے بیچ دیں، جتنے بھی سرکاری ادارے جس میں جو بزنس کر رہے ہیں، حالانکہ بزنس کام نہیں ہے حکومتوں کا کرنا، سب پرائیویٹائز کر دیں۔ یہ کہنا کہ صرف نقصان والے ادارے کرنے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ سارے ادارے، چاہے کوئی فائدے والا بھی ہے اس کو بھی پرائیویٹائز کریں، جان چھڑائیں ان سے، جن سے ہمارا فسکل ہیمریج ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے ہمارا۔ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہمارے پاس اثاثے نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی زور نہیں ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ زمین ہماری سونا اگلتی ہے۔ زراعت کی طرف چلے جائے، معدنیات کی طرف چلے جائے۔ ابھی تو ہم نے پیٹرولیم کے ذخائر کو بھی پوری طرح سے ہم نے ان کو ون ٹیپ نہیں کیا، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے جو باتیں میری آج سنی ہیں اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر کوئی سوال ہو تو سوال ضرور کیجیے گا، میں وہ کوشش کروں گا کہ میں اس کا جواب دوں، اور اگر پسند آیا ہو تو دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔